بھائیوں کا، بہنوں کا تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں کہ آپ کو جب جب ہم یاد کرتے ہیں، باقر صاحب طلب کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں اور تقریباً سارے چہرے جانے پہچانے ہیں. تو بہت بہت شکریہ آپ سب آئے. آج کی میٹنگ کا ہمارا ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ جو چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال صاحب عزت مآب ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی ابھی حال ہی میں. وہ ہم ذرا سارے ہاؤس کو دکھانا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ ویڈیو دکھانے کے بعد میں پھر آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے اور کتنی اس میں صداقت ہے. اور میں آپ کو ادھر نمبرز کے ساتھ ایک ایک چیز ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھاؤں گا. اس لیے یہ ادھر پہلی دفعہ بلیک بورڈ لگایا گیا اور مارکر رکھے ہیں. بعد میں کسی نے پھر تصویر بنانی ہو پریس کانفرنس کے بعد جو مرضی کرنا ہو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، چلائیں ذرا ویڈیو. آپ کا ڈیجیٹل جو ہم پروڈکشن مانیٹرنگ سسٹم لگا رہے ہیں، پروڈکشن مانیٹرنگ سسٹم اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ چینی پہ لگ چکا ہے، شوگر پہ لگ چکا ہے. اس میں 60 بلین کا ہمیں اپ ٹیک آیا پچھلے سے پچھلے سال. وہ ظاہر ہے اب اس میں 90-95% سیلز ٹیکس از ناؤ ود ان دا نیٹ ان دا شوگر سیکٹر. پھر آپ کا سیمنٹ میں لگ گیا ہے، سیمنٹ میں آ گیا، بیوریجز میں لگ رہا ہے، ٹیکسٹائل میں لگ رہا ہے. ٹیکسٹائل میں آپ کو پتہ ہے میکسیمم گیپ ہے، کوئی 500 سے 700 بلین کا سیلز ٹیکس کا گیپ ہے ٹیکسٹائل میں. جو آپ کو گول مال کا تصور آپ نے سنا ہوا ہے تھوڑا بہت. تو گول مال یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بیلز بنی نہیں، اسے گول مال کہتے ہیں. اچھا. تو جب آپ کا جو اسپننگ یونٹ ہے وہ سے پہلے جب آپ کے پاس آتا ہے، روئی آتی ہے اور آپ اسپننگ یونٹ میں لے کے جاتے ہیں تو یہ کوئی 380 کے قریب ٹوٹل یونٹس ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ٹوٹل بیلز ہی 10 بنائی ہیں جبکہ انہوں نے 13 بنائی ہیں. اچھا. تو اس وقت 1.5 بلین بیلز جو ہیں وہ مارکیٹ کا ایسٹیمیٹ ہے کہ وہ گول مال ہے. اب یہ جب ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیمرے لگا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے اس کا، شاید اگر آپ نے پڑھا، ہم نے اس پہ کھاد پہ لگا دیے ہیں، ہم نے چینی پہ لگا دیے ہیں. جو ہمارے یہ ہیں دوست ایپٹما والے، یہ ہائی کورٹ میں گئے ہوئے کہ کیمرے نہیں لگانے. ان کو سہولتیں ساری چاہیے مگر یہ کہتے ہیں کیمرے نہیں لگانے. اب یہ نہیں گننا کہ ہم نے بیلیں کتنی بنائی معاملہ ہائی کورٹ میں نہیں، لیکن اس میں سے کچھ لوگ اچھے بھی ہیں، انہوں نے لگوا لے. مثلا 4 یونٹس نے لگا لیا، 4 بڑے اچھے یونٹس اور اس سے آپ کو فائدہ ہوا؟ جی فائدہ ہوگا. تو اس سال ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم صرف جو ایپٹما کو اب میں نہیں، وہ تو آرگنائزیشن ہے، ٹیکسٹائل سیکٹر میں اگر اسپننگ یونٹ میں ہم سے اگلے 2-3 مہینوں میں کیمرے لگا لیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ صرف کیمرے نہیں ہیں، اس کے پیچھے ڈیٹا انالیٹکس ہے. اور بیسیکلی آئی وش آئی کوڈ شو یو، کسی دن دکھائیں گے آپ کو. ایک کیمرہ لگا ہوا ہے جس میں سے ایچ بیل دیٹ موو کرتی ہے تو وہ اس کی کاؤنٹنگ کر رہا ہے. اور وہ میرے ادھر سینٹرل سی سی یو میں کنیکٹڈ ہے اور پرال کے ڈیٹا سے کنیکٹڈ ہے. اگر وہ کیمرہ کسی 2 منٹ کے لیے نہیں چلتا تو اس کا مجھے الارم آتا ہے. This is what is happening in right now in sugar sector. اس کی ایچ جو بیگ ہے وہ کاؤنٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور سیمنٹ کا ہر بیگ. اچھا، صرف اس سے اگر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی تو ہمیں کوئی 300 بلین صرف ٹیکسٹائل سیکٹر سے جو سیلز ٹیکس کی چوری ہے وہ کم ہوگی. یہ جو بیان چیئرمین ایف بی آر صاحب نے دیا ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور تردید کرتے ہیں. اس کی وجہ ہے اور میں آپ کو بڑے صبر سے، تحمل سے پہلے آپ کو میں ایکسپلین کروں گا، پھر میں آپ کو ادھر بورڈ پہ بھی دکھاؤں گا اور دکھانے کے بعد پھر آپ لوگوں کو پورا حق ہے. اچھا سوال ہے، برا سوال ہے، ٹیڑھا سوال ہے، سیدھا سوال ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم پوری طرح سے شفافیت کے ساتھ جواب دیں گے. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم نے کیمرہ انالیٹکس کے سسٹم کو ریجیکٹ نہیں کیا، ہم نے ویلکم کیا. ٹھیک ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ لگے. تو پہلی تو میں تردید ان کے بیان میں یہ دے دوں. لیکن ایف بی آر نے یہ کہا ہے کہ فی مل اس کا ایک 1 ٹائم فی مل 30 لاکھ ہم ایف بی آر کو جمع کرائیں گے اور تا حیات جب تک دنیا قائم ہے ہر سال 20 لاکھ روپے جمع کراتے رہیں گے سبسکرپشن فی کی مد میں. ہم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، موسٹ ویلکم، آپ نے کیمرہ لگانے ہیں لگائے، لیکن پنجاب پولیس نے اگر سڑک پہ کیمراز لگایا تو سرکار نے اپنے خرچے پہ لگایا. نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے اگر پولیس کو گاڑیاں دی ہیں، کیمرے لگائے ہیں موٹر ویز پہ، M1 M2 M3 ساری موٹر ویز پہ، وہ سرکار نے اپنے خرچے سے کمپلائنس کیا. تو جو بھی کیمرہ میں آتا ہے وائلیٹ کرتا ہے وہ چلان بھرتا ہے. سو پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم نے یہ اب سے نہیں،
یہ ہمارے 7 مہینے سے ایف بی آر کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں کہ ہمیں کیمرہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم اس کی کاسٹ برداشت نہیں کر سکتے. یہ آپ اپنے خرچے پہ کریں، موسٹ ویلکم. اس پہ پہلے ایف بی آر نے ہمیں نہ کی، صرف 2 وینڈر رکھے اور اتنی اونچی کاسٹ رکھی، اینڈ پوری انڈسٹری پہ ملو کے اس کا تخمینہ کوئی 70-80 کروڑ کا بن رہا تھا جو انہوں نے ہم سے لینا تھا ون ٹائم. جتنی ملے ہیں 380 ضرب 30 لاکھ کر لیں تو یہ تو ون ٹائم گیا اور تا حیات اینڈ تک 30 لاکھ. تو ہم نے کہا یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، 20 لاکھ پر اینم یہ آپ بیئر کریں، ہم ریڈی ہیں کمپلائی کرنے کے لیے. پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. دوسرا، انہوں نے اس بیان میں پرائم منسٹر ہاؤس میں مجھ سے 3 کرسیاں چھوڑ کے کہا کہ یہ ٹیکسٹائل والے 15 لاکھ بیل گول کرتے ہیں. اگر سال کی ہماری 55 لاکھ کی پروڈکشن ہے، 15 لاکھ بیل گول کرتے ہیں، جس پہ اسی بیان میں انہوں نے کہا 500 سے 700 ارب کی چوری ہوتی ہے، یعنی کہ بغیر جی ایس ٹی 18% کے، اینڈ کہ وہ 300 ارب ریکور کریں گے ٹیکسٹائل سیکٹر سے، جبکہ شوگر سے 60 ارب اضافی آیا. ملتی جلتی رقم کوئی تقریباً یا اس سے تھوڑی سی کم سیمنٹ پلانٹ سے آئی ہے اور 4 پاکستان کی ٹبیکو فیکٹریوں سے. 88 شوگر ملے ہیں، 70 یا 72 میں یہ رول آؤٹ ہو چکا ہے، ابھی ادھر بھی پورا رول آؤٹ نہیں ہوا. سیمنٹ میں بھی ہو چکا ہے کافی حد تک، 27 فیکٹریوں میں سے 21 یا 22 میں لگ چکا ہے. ٹبیکو میں بھی لگ چکا ہے. ہم لگانے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم یہ کاسٹ بھرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے. ہم نے انہیں یہ بڑا کلیئرلی کہا کمپلائنس کریں آپ اپنے اون پہ. جس طرح 40 سال پہلے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا ایک بندہ ہر سپننگ مل میں بیٹھا ہوتا تھا اور وہ گنتی کرتا تھا مل سے کتنے بورے نکلے، تو یہ اسی چیز کی آٹومیشن کر رہے ہیں. تب بندہ اپنی کاسٹ پہ بیٹھا ہوتا تھا، ہمارے خرچے پہ نہیں بیٹھا ہوتا تھا. تب بھی وہ سسٹم فلاڈ تھا، لیکن اس کو آپ نے آٹومیٹ کرنا ہے، موسٹ ویلکم. ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ جو کاسٹ ہے اس پہ ہم ایگری نہیں کرتے. بعد میں ہمیں کمیونیکیٹ کیا گیا کہ اس کا آپ کو ٹیکس کریڈٹ دیا جائے گا. ہم نے کہا 100 بسم اللہ آپ ہمیں رائٹنگ میں دے دیں، ایف بی آر رائٹنگ میں دے دے کہ آپ ہمیں اس چیز کا ٹیکس کریڈٹ دیں گے، ہم پھر بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ہمیں آج تک رائٹنگ میں پوری طرح سے نہیں ملا کہ اس کا ٹیکس کریڈٹ دیا جائے گا. اب میں آپ کو صرف ایکسپلین کروں گا کہ جو چیئرمین ایف بی آر نے 15 لاکھ بیل بولی ہے جس پہ یہ گول کی پریکٹس چلتی ہے، گول مال کی، وہ ایگزیکٹ نمبر کیا بنتا ہے. یہ ادھر میں نے لکھا ہوا نمبر آف بیلز 15 لاکھ، ادھر بیل کا وزن آ گیا. پاکستانی بیل کا ایوریج وزن تقریباً 150 kg ہوتا ہے. یہ ایک من میں 37.3264 کلو ہوتے ہیں. نمبر آف بیلز ملٹیپلائڈ بائی بیل کا ویٹ اور کے جی میں من میں کنورٹ کرنے کے لیے اس کو سیزن کا جو لوئسٹ ریٹ تھا 15,500 روپے من تھا اور سیزن کا ہائیسٹ ریٹ 21,500 روپے من تھا. تو سیزن کا ایوریج ریٹ 18,000 روپے من ہو گیا. 15,500 کے ریٹ پہ جو یہ 18% جی ایس ٹی جو انہوں نے کہا ہے جو 500 سے 700 ارب بنتا ہے، وہ 500 سے 700 ارب نہیں بنتا، وہ ایگزیکٹلی 16.8 بلین بنتا ہے. سیزن کے ایوریج ریٹ پہ یہی فگر 19.5 بلین بنتا ہے اور سیزن کے ہائیسٹ ریٹ پہ یہ فگر 23.37 بلین بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو پہلا مفروضہ کہ ہم 500 سے 700 ارب کی یہ جو گول مال کی ویژن ہے وہ میں نے ادھر آپ کے سامنے میتھمیٹکلی غلط ثابت کر دیا. یہ آپ سب پاکستان کاٹن جنر ایسوسی ایشن سے بھی پوچھ سکتے ہیں جن کے ممبران سے ایپٹما کے ممبران بیلے پرچیز کرتے ہیں. اور آپ سب کی اطلاع کے لیے پاکستان کاٹن جنر ایسوسی ایشن کل ایپٹما آ رہی ہے ہمارے پاس، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کر رہے ہیں کہ پی سی جی اے کے ممبر اور ایپٹما کے جو ممبر ہیں وہ ایک انفورسڈ کانٹریکٹ پہ بیلوں کی خرید و فروخت کریں گے تاکہ ایک پراپر مسودہ دونوں آرگنائزیشنز کے پاس ہو. ٹھیک ہے جی. تو ہم اس ایشو سے بخوبی واقف ہیں، لیکن اس کا جو تخمینہ دیا گیا ہے وہ ٹوٹلی غلط ہے اور وہ انکریکٹ، اور کیلکولیشن آپ کے سامنے ہے. آپ نے اس کی تصویریں لینی ہے، ویڈیو ریکارڈنگ بنانی ہے. یہ ایگزیکٹلی 16.8 to 23.3 بلین بنتا ہے. ہم بالکل گول کی ٹریڈ کو نہیں سپورٹ کرتے، ہم اس کے سخت خلاف ہیں. ہم ایگری کرتے ہیں کہ کیمرے لگنے چاہیے لیکن یہ اپنی کاسٹ پہ لگائیں. دوسرا،
بیماری کا علاج وہاں سے کرتے ہیں جہاں سے شروع ہوئی ہے. بیماری اگر میرے پاؤں سے شروع ہوئی ہے اور آپ علاج میرے بازو کا کر رہے ہیں تو وہ علاج نامکمل ہے. علاج آپ کو میرے پاؤں کا کرنا چاہیے, میرے بازو کا نہیں. یعنی کہ جہاں سے کاٹن سٹارٹ ہوتی ہے, انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ بیلیں ہم بناتے ہیں. بیلیں ہم نہیں بناتے, سپننگ مل بیلیں نہیں بناتی. اس لیے آپ کے سامنے پورا ٹیکسٹائل ویلیو چین کا ڈائیگرام رکھا گیا کہ کاٹن بنتی کدھر سے, کھیت سے سٹارٹ ہوتی ہے, جننگ میں آتی ہے, جننگ کے بعد پھر یہ غلہ منڈیوں سے ہو کے سپننگ میں آتی ہے. ایک اور چیز جو میں آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں, شاید میں یہ آخری دفعہ اس پریزنٹیشن میں کھڑا ہوں گا پھر میں بیٹھ جاؤں گا, کہ سن 2005 میں سن 2008 میں ایپٹما کے 402 ممبر ہوتے تھے. ٹھیک ہے جی, کتنے؟ 402. اب آپ آ جائیں سن 2026 میں تو ایپٹما کے 182 ممبر رہ گیا. کتنے؟ 182. تو ہم ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو مہنگی بجلی, مہنگی گیس, ریجن کا سب سے بلند ترین انٹرسٹ ریٹ, ریجن کی سب سے ہائیسٹ ٹیکسیشن. میں باقی دنیا کی بات ہی نہیں کر رہا, میں صرف بنگلہ دیش, انڈیا, سری لنکا, ویتنام کے ساتھ موازنہ کر رہا ہوں. تو یہ سارے اونچے کاسٹ فیکٹرز بھگت کے اس سال کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ جو 11 مہینے کا ایکچوئل ڈاٹا سامنے آ گیا, یہ واحد انڈسٹری ہے جس کی ایکسپورٹ پچھلے سال کے لیول پہ یا اس سے تھوڑی سی 1.5-2% زیادہ پہ چل رہی ہے. اب کہنے کا پرپز یہ ہے کہ آپ مزید اس انڈسٹری کو سکویز کرنا چاہ رہے ہیں جس کے سارے ممبر کارپوریٹ کمپلائنٹ اینٹیٹیز ہیں. خدارا اچھے اور برے کی تمیز کریں. ہر بزنس میں اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں. میں اس چیز کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ کیمرہ اینالیٹکس سب سے پہلے سٹارٹ شوگر انڈسٹری سے ہوا, اینڈ وہاں سے حکومت نے 60 ارب اضافی ایف بی آر کے اپنے کلیمز کے مطابق ریونیو جنریٹ کیا. ہم بھی کمپلائی کرنے کو ریڈی ہیں. ہر گھر میں, ہر خاندان میں, ہر کاروبار میں اچھے اور برے بھی ہوتے ہیں, اور ہم کسی صورتحال میں ٹیکس ایویژن نہیں سپورٹ کرتے. ہمارے پیٹرن ان چیف ڈاکٹر گوہر اعجاز صاحب نے بڑا کلیئرلی آن دا فلور آف دس ہاؤس یہ بات پچھلے سال بھی کی, اس سے پچھلے سال بھی کی, اور آج ہم انہی کی بات کو پھر سے ری افرم کرتے ہیں کہ ہم ٹیکس ایویژن, گول مال, گولڈ ٹریڈ کو نہیں سپورٹ کرتے. ہم اپنی ٹریڈ کو مزید ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے کل پی سی جی اے کے ساتھ ایک معاہدہ سائن کرنے جا رہے ہیں کہ سارے ایگریمنٹ رجسٹرڈ ہوں گے دونوں ایسوسیشنز کے پاس. اس میں ہم کے سی اے میں بھی اس کو رجسٹر کرائیں گے, اور ہماری ڈاکیومنٹ, ہماری پوری ٹریڈ خرید و فروخت کاٹن کی, کیونکہ ابھی نیا کاٹن سیزن سندھ کا سٹارٹ ہو گیا, پھر اس کا لوور سندھ, پھر اپر سندھ, پھر پنجاب, پھر سینٹرل پنجاب, پھر سدرن پنجاب. سو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں گورنمنٹ کا ساتھ دیں, ٹرانسپیرنسی لائیں. زیادتی ہو رہی ہے جو اس پہ کوئی فوکس نہیں ہے. ہم نے پورا ایک ریوائیول آف کاٹن کا روڈ میپ دے کے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب سے اپروو کروایا ہے. نیچے انفارچونیٹلی ملتان کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے کچھ ایسے ملازمین اینڈ بیوروکریسی کے لوگ ہیں جو امپلیمنٹ اسے نہیں ہونے دینا چاہ رہے. ہم نے اس میں اپنے ساتھ کسان اتحاد کو, پی سی جی اے کو, کے سی اے کو اینڈ گرین پاکستان انیشیٹو کو, سب کو آن بورڈ کیا کہ آئیں ہمارے ساتھ مل کے اس ملک کی کپاس کو بچائیں. یہ ہمارے سامنے ختم ہو رہی ہے اور اسی جگہ دوسری کراپس لگ رہی ہیں. خدا کا واسطہ اس کو بچا لیں ورنہ یہ ہمارے ملک سے چلی جائے گی. ہم اس چیز کے حامی نہیں ہے کہ ایک ایک بیل باہر سے امپورٹ کر کے اس کا ادھر دھاگا بنائے, کپڑا بنائے, گارمنٹ بنائے, ری ایکسپورٹ کریں بنگلہ دیش کی طرح. یا تو یہ ملک میں کوئی ڈیفیسٹ نہ ہوتا, آئی ایم ایف پروگرام میں نہ ہوتا, اتنے سرپلس فنڈز گورنمنٹ کے پاس پڑے ہوتے. پچھلے سال 8 ملین بیل سے زیادہ $2.8 بلین پہ امپورٹ ہوئی ہیں. اب اس پہ تو گول نہیں ہو سکتا نا, وہ تو ساری چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہیں. پچھلے سال بھی آپ کی فصل 55 لاکھ ہوئی, اس سال بھی 55-56 لاکھ ہوئی. آگے کا اللہ مالک ہے کہ موسم کیا کرتا ہے, مانسون کیا کرتا ہے, ہیٹ ویو کیا کرتی ہے اس فصل کے ساتھ. تو خدا را ہمیں چلنے دیں. ہمیں آپ صحیح طریقے سے, جائز طریقے سے میوچل ایگریمنٹ پہ ڈاکیومنٹ کریں. ہم آلریڈی ڈاکیومنٹڈ ہیں, لیکن اس سے زیادہ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں. جی سر. بتایا گیا ہے کہ شوگر پہ اور کھاد اور سیمنٹ پہ, شوگر, سیمنٹ, ٹبیکو. ٹبیکو جی. وہ کس خط پہ لگائے ہیں؟ کیا گورنمنٹ خود لگائے ہیں, ایف بی آر نے, یا وہ انڈسٹری لگائے؟ ایک چیز. دوسرا جو اسٹیٹس ہے ہائی کورٹ کا وہ کیا ہے؟
سو پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے شوگر والوں سے رابطہ کیا تھا, پاکستان شوگر مل ایسوسیشن. انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن چونکہ وہ شوگر والے کچھ زیادہ ہی بدنام ہے, تو انہوں نے کہا ہم نے پھر اوکھے سوکھے ہو کے لگا لیے. ادھر بھی ابھی 100% رول آؤٹ نہیں ہوا ہے, اینڈ وہاں بھی کئی رولے چل رہے ہیں. وہاں پہ رولے یہ چل رہے ہیں, پیچھے سے گرڈ بند ہو گیا, ٹرانسمیشن بند ہو گئی, کیمرہ بلیک آؤٹ ہو گیا. تو جہاں کیمرہ 2 گھنٹے کے لیے بلیک آؤٹ ہوا, ایسی ایگزامپلز ہیں نام لیے بغیر, کہ ملی سیل ہو گئی. پھر وہ اپنی ایسوسیشن کے آلے دوالے کہ ہمیں انسیل کیا جائے. اب وہ پیسے دیے نا, انہوں نے پیسے دیے. اچھا, اب ہم ہیں ہماری ہیں 380 ملیں جو چل رہے ہیں, جو سسک کے چل رہے ہیں, یا پارشل کیپیسٹی پہ چل رہی ہیں 8-8 10-10 گھنٹے, یا بمشکل وہ کیپیسٹی پہ چل رہی ہیں. اب 380 ملوں پہ آپ نے لگانا ہے 100 بسم اللہ, لیکن ہم نے کہا اس کی کاسٹ کو نیچے لائیں, اور یہ آٹومیشن ہے آپ ضرور کریں, لیکن یہ سٹارٹ جننگ سے ہونی چاہیے. آپ نے ہم پہ کرنا ہے تو آپ اپنی کاسٹ پہ لگائیں, ہم نہیں کر سکتے. جی ہمارا سٹے ہے. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا جو آپ نے سوال پوچھا, اس کے اندر ایک مزید امپورٹنٹ بات ہے. آپ نے شوگر مل اور سیمنٹ کا ایگزامپل لیا ہے, تو شوگر مل اور سیمنٹ جو ہے وہ ایک شاید دونوں جو ہیں وہ ایک 50 مل کے برابر ایک شوگر مل یا ایک سیمنٹ فیکٹری بن جاتی ہے. سو ہم جب یہ جتنی بڑی کاسٹ انہوں نے بتائی, شاید ابھی چیئرمین نے آپ کو کمی کچھ کاسٹ بتائی ہے, تاکہ اس کے اندر ہارڈ ویئر کی بھی کاسٹ ہے ایڈیشنل, تو اس کی جو کاسٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ وائبل ہی نہیں ہے کسی اسپننگ مل کے لیے لگانے کے لیے. اسپننگ مل کے لیے اپنا بجلی کا بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہے, تو وہ یہ کیمرے کیسے لگائے گا؟ ٹھیک ہے, اس وقت تو یہ حالات ہو چکے ہیں جو آج کے جو بجلی کے ریٹ اور جو گیس کے حالات ہیں اور جو گیس پہ لیوی لگی ہوئی سب آپ کے سامنے ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس کا جو تخمینہ اتنا بڑا ہے اس کا کہ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کوئی اسپننگ مل. دوسری بات یہ سر کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ملین کی کیپٹل کاسٹ ہے, اس میں کوئی ایف بی آر نے شاید کمی کا اندیشہ دیا ہے. آپ نے کہا کہ 2 ملین سالانہ اس کی جو ہے سبسکرپشن کاسٹ ہوگی. تاحیات کمپلائنس آپ نے کرنی ہے, ریونیو آپ نے اکٹھا کرنا ہے, بجٹ آپ کے پاس ہے, ملک کے سب سے بڑے ٹیکس کلیکٹر آپ ہیں, تو سر آپ اپنے خرچے پہ لگا لیں, ہمارے دروازے کھلے ہیں. ہم نے اس پہ تو نہ ہی نہیں کی, اس پہ نہ ہی نہیں کی. جس طرح موٹر وے پہ پولیس والا آپ کا چلان کرتا ہے تو آپ کے لگائے ہوئے کیمرے سے تو چلان نہیں کرتا نا. ادھر آپ کو پنجاب پولیس آپ کا چلان کرتی ہے, وہ آپ کے لگائے ہوئے سیف سٹی کے کیمرے سے تو نہیں کرتی. جو میٹنگ ہوئی ہے اس پہ کیا پازیٹو؟ کچھ اس میں تھوڑا سا وہ ایگری ہوئے ہیں کہ 2 وینڈر پہلے ایف بی آر نے نامنیٹ کیے تھا, وہ کہہ رہے ہیں بے شک آپ اپنا کوئی وینڈر لے آئیں, ہمارے سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ کر لیں. کچھ انہوں نے لچک دکھائی ہے, ہم بھی ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات چل رہے تھے. پھر اس کے درمیان میں جب یہ اسٹیٹمنٹ ہے, یہ عزت مآب چیئرمین ایف بی آر صاحب کی, جن کی ہم بہت عزت کرتے ہیں, تو اس سے سر ہماری عزت مجروح ہوئی ہے. اور ہمارے آپ کو کیا لگتا ہے جو ایف بی آر چیئرمین ایک تاثر بلڈ کرتے ہیں, مطلب ٹیکسٹائل ہے یا یہ سیکٹر جو ہے 500-700 ارب روپے کی ٹیکس چوری کر رہے ہیں, جبکہ دوسری سائڈ پہ ہم نے دیکھا پچھلے سال بھی ان کا جو ٹارگیٹ تھا وہ بہت زیادہ, مطلب اس پہ آئی ایم ایف سے لے کے سارے پہ اعتراض آ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہی طریقہ ہے چیئرمین ایف بی آر صاحب کا اپنی پوسٹ بچانے کا, وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ بڑے سیکٹر جو ہے وہ ٹیکس چوری کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میں صرف یہ کہوں گا کہ ٹیکس کلیکشن میں اس سال بھی 1000 ارب کی شارٹ فال تھی, 800 سے 1000 ارب کی. پچھلے سال بھی 800 سے 1000 ارب کی شارٹ فال تھی. اب ٹیکس کلیکشن کا ٹارگیٹ یہ 14.3 سے 15.2 ٹریلین پہ لے گیا, اینڈ نان ٹیکس ریونیو کو تقریباً 5 ٹریلین تک لے گئے. ضرور آپ بڑھائیں, ضرور آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں, نہ کہ جو بیچارے نیٹ میں آلریڈی ہیں ان پہ مزید بوجھ ڈالیں. 500 سے 750 ارب انہوں نے تھرو انفورسمنٹ میجرز لے رہے ہیں. یہ کیمرہ انالیٹکس اسی کی ایک نشانی ہے جس کے تحت انہوں نے مزید ریونیو اکٹھا کرنا ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک برا سٹیپ نہیں ہے. لیکن اگین آپ نے کرنا ہے, آپ اپنے خرچے پہ کریں. اور دوسرا, بیماری جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے, پاؤں سے سٹارٹ ہو رہی ہے, بازو کا علاج نہ کریں, خدا کا واسطہ پاؤں کا علاج کریں, وہاں سے سٹارٹ کریں. جہاں سے ہم بیلے نہیں بناتے, ہم اس کو پروسیس کر کے یارن کی شکل میں آگے بیچتے ہیں. بیلے جننگ سٹیج پہ بنتی ہیں, ہمارے پاس نہیں بنتی. بہت سارے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی محمد علی صاحب. جی ایک دو اسٹیٹمنٹس وغیرہ جو آپ لوگوں سے آپ کوشچنز وغیرہ آپ کے آئے ہیں, جس میں آپ نے کہا ہے کہ چیئرمین جو ہیں ان کو پوزیشن پہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں, ہم سارے ایک ہی ایکو سسٹم میں, ہم ساروں نے اکٹھے کام کرنا ہے. بٹ ایز اے اسپنر مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ سم ون فرام دی ایف بی آر سیز کہ اسپنر جو ہے وہ 13 بیلے بناتے ہیں لیکن رپورٹ کرتے ہیں 10 بیلے. ٹھیک ہے, ایز اے اسپنر
Why? Because जिस तरह आपको पहले ही बताया, आपके सामने एक शीट भी है, आपको पूरी सप्लाई चेन बताया है कि हम बेल्स नहीं, हम कॉटन यार्न बनाते हैं, धागा बनाते हैं। आप प्रोडक्शन मॉनिटर सिस्टम है और उन्होंने एग्जांपल्स भी दी थी शुगर बैग्स की और सीमेंट बैग्स की। तो देन मॉनिटर यार्न बैग्स। कॉटन को अगर आपने मॉनिटर करना है, देन दैट स्टार्ट्स वो जिनिंग की स्टेज पे। अगर आप शुगर केन, आप शुगर बैग्स के बजाय आप शुगर केन को मॉनिटर करना है तो आप फार्म्स पे जाएंगे। अगर आपने टोमेटोज की प्रोडक्शन देखनी है, यू वॉन्ट गो टू रेस्टोरेंट, आप वो फार्म्स पे जाएंगे। इसी तरह टेक्स्ट बुक्स आपने देखने कितनी टेक्स्ट बुक्स बन रही है, आप प्रेस पे जाएंगे, यू वॉन्ट गो टू स्कूल्स। ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जो सप्लाई चेन है वो एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई थिंक दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इज चेयरमैन इकट्ठे काम करना है। थैंक यू जी सर, वो थैंक यू। चेयरमैन FBR तो एक वो बनाते हैं माहौल, ये भी चोर है, ये भी चोर है, ये भी चोर है और मैं हाजी हूँ। अब आप मुझे बताएं कि आपकी सुनवाई नहीं हो, अगर आखिरी क्या हल है? कोई हड़ताल करेंगे, फैक्ट्रियां बंद कर देंगे, मुल्क से बाहर चले जाएंगे, सड़कों पर होंगे, हम भी आपके साथ होंगे। खतरनाक होता है कोई क्या आखिर वो अपने पे, उनको अगले दिन वहाँ पे FBR ये जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर सवाल हुआ कि आपका तो टैक्स अहदाफ पूरे नहीं हुए, तो आपकी टीम और ये आपकी पूरी तनख्वाहें, मरामत, सब कुछ आपने, उसने कहा बरामदात बढ़ाए, दो फलां सेक्टर बढ़ाए, फलां करे, उसने अपने पे बात ही नहीं आने दी चेयरमैन FBR ने। अब वो बात नहीं सुनता तो अगला लाहे अमल क्या होगा? सर मजहर साहब, ना हम हड़ताल करेंगे, ना हम सड़कों पे आएंगे, ना मैं आपको अपने साथ सड़क पे लाऊंगा। हम सिर्फ अपनी फैक्ट्रियां ही बंद कर सकते हैं, और इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, मुझे बताएं। चले कुछ तो करें ना। तो वो तो मैंने ही आपको दिखाया ना कि सन 2008 में 402 कंपनियां रजिस्टर्ड थी एप्टमा के साथ, जो आज 182 रह गई हैं। तो इसमें आप माजी की जितनी हुकूमतें थी उन्होंने इस सेक्टर के साथ क्या सलूक किया है, मुझे वो इधर एक लंबी तमहीद बांधने की जरूरत नहीं हो, तो मैंने नंबर आपके सामने रख दिए। वो सारे के बावजूद एक टेक्सटाइल सेक्टर है जो एक्सपोर्ट अपनी पिछले साल जितनी मेंटेन कर रहे हैं, PBS का डाटा। तो खुदारा आप इसको अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं, इसे अपना एक हिस्सा समझ के चलें और हमें हमारे साथ हर चीज कंसल्ट करके चलें। हम इधर हुकूमत पाकिस्तान को सर्व करने, सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं, और ये हमारा मुल्क है और हम इस मुल्क के वासी हैं और हमने इस मुल्क को चलाना है और मिलके चलाना है और हमने टैक्स देना है। लेकिन नॉन फाइलर की या टैक्स इवेडर की सजा पेइंग कॉर्पोरेट कंप्लायंट सेक्टर को ना दें, सिर्फ हम ये कह रहे हैं। फेयर एंड ट्रूथ, लेबल प्रैक्टिसिंग, सारी चीज़ों को इस्टेब्लिश करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि सर ये हमारे साथ एक ज्यादती है अगर आप हम पे इस तरह बगैर अपना होमवर्क किए, बगैर प्रॉपर कैलकुलेशन किए कहें कि 500 से 700 अरब की टैक्स इवेजन होती है और ये कैमरा एनालिटिक्स के थ्रू 300 अरब आप रिकवर करेंगे। तो मैं समझता हूँ सच्चाई आपके सामने, क्योंकि आपने 15 लाख बेल बड़ा क्लियरली मेंशन की प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी, प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने, उधर भी मैं जवाब दे सकता था, लेकिन डिकोरम नहीं था कि मैं आउट ऑफ टर्न बोलूं। लेकिन जब ये बयान दिया परसों या 2-3 दिन पहले ये चेयरमैन FBR साहब ने, तो मेरी इज्जत नफ्स मजरूह हुई कि हमारी एसोसिएशन पे जो वन ऑफ द लार्जेस्ट टैक्स पेयर्स है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूटर्स है एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट, बल्कि दी लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज ज़र मुबादला कमाने वाली ट्रेड एसोसिएशन है, सिर्फ ये एक इंडस्ट्री है जो फॉरेन एक्सचेंज ला रही है, बाकी सब की सिवाय आईटी की बड़ी है एंड टेक्सटाइल ने मेंटेन किया। इतने मुश्किल हालात में जब मशरिक़ वस्ता की जंग लगी हुई है, हमारे फ्रेट डबल हो गए, हमारी लॉजिस्टिक्स मुश्किल हो गई, हमारी शिपमेंटें डिले हुई, ऑर्डर्स हमारे मेंबरों के होल्ड पे गए, सस्पेंड हुए, ऐसे माहौल में कंप्लायंट टैक्स पेयर्स पे ऐसा इल्ज़ाम लगाना मैं समझता हूँ हमारे साथ ज़्यादती है। तो आज आप सबको आज इसलिए मदहू किया और मैं दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया के तमाम दोस्तों का, साथियों का, इकोनॉमिक कॉमर्स बीट के राइटर्स का, कि सर इस तरह आप हमारी आवाज़ है, आप हमारी आवाज़ बने। मैंने आपके सामने पूरी कैलकुलेशन इधर की है, ये मैं आप जब मुझसे मांगेंगे मैं आपको फिर करके दूंगा। ये टोटल 17 बिलियन से 23 बिलियन का मामला है और इससे हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। आपने कैमरे लगाने 100 बिस्मिल्लाह, हमारी 2 डिमांड्स हैं।
اس کو جننگ سے سٹارٹ کریں. جننگ کی طرف اس لیے نہیں جاتے کیونکہ وہ 1200 فیکٹریاں ہیں اور وہ پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہیں, جبکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری لاہور, شیخوپورہ, ملتان, قصور, کراچی, حیدرآباد اینڈ تھوڑی سی کے پی میں, ان کو نیٹ میں سمجھتے ہیں کہ یہ 380 ملوں کو نیٹ میں زیادہ جلدی لایا جا سکتا ہے بجائے ہم جننگ سے سٹارٹ کریں. تو ہم سے جو ہوگا ہم گورنمنٹ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے, ٹرانسپیرنٹلی کریں گے, اور ہم مشکلات بھی بھگتے ہیں اینڈ ہمیں کوئی ریلیف دیا بھی نہیں جاتا. جو بھی ہم چیزیں ان کے سامنے سفارشات بجٹ سے پہلے رکھی, سوائے کہ ایک سپر ٹیکس 15 سے 50 کروڑ کمانے والے کے لیے زیرو کیا گیا, یا 50 کروڑ سے اوپر انکم ڈکلیئر کرنے والے کے لیے آپ نے بجٹ میں 10 سے 8% کیا ہے. گویا کہ اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے یقین دہانی دلائی ہے کہ اس کو زیرو ہونا چاہیے. شاید میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ زیرو ہو جائے, کیونکہ سپر ٹیکس لگایا کسی اور پرپس کے لیے گیا تھا, لیکن ریٹروسپیکٹیولی اس میں کثیر اماؤنٹ گورنمنٹ نے اکٹھی کر لی, صحیح یا غلط تھرو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ, وہ ایک علیحدہ بحث ہے, میں اس بحث میں نہیں پڑوں گا. وہ پھر اور انڈسٹریز نے بھی جمع کرایا. تو ہمارے ساتھ آلریڈی میں سمجھتا ہوں ہماری کاسٹیں اتنی ہائی ہیں, کوئی نیا کارخانہ لگ نہیں رہا. ہم سب سیکنڈ تھرڈ جنریشن بزنس مین ہیں. ہم سب کو آج اگر ایگزٹ کلاز مل جائے کہ کارخانے بند کر کے کوئی اور کام سٹارٹ کر لیں, ہم شاید وہ کر لیں, شاید ہجرت کر جائیں. ہمارے بچے, ہماری آنے والی نسلیں اب مزید ہماری حالتیں دیکھ کے ہمارے بال سفید ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے وہ اس کام میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے. فرینکلی وہ کہتے ہیں ہم ٹریڈنگ کر لیں گے, ہم کھیتی باڑی کر لیں گے, ہم باہر چلے جائیں گے, لیکن اس کام میں آنے کے لیے کوئی مزید انٹرسٹڈ نہیں ہے, کوئی نئے کارخانے نہیں لگ رہے. میری آپ سب سے مؤدبانہ گزارش ہے یہ جڑے ہاتھوں سے کہ سچ کو سچ کہیں, جھوٹ کو جھوٹ کہیں. ہمارے لیے چیئرمین ایف بی آر بہت قابل احترام ہے, لیکن ایٹ لیسٹ نمبر صحیح ہونے چاہیے, صحیح نمبروں سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, غلط نمبروں سے نہیں. بس میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں. باقی اگر آپ میں سے کسی کی کوئی کامنٹ ہو, ہمارے سابقہ چیئرمین نارتھ اینڈ سینٹر بھی بیٹھے ہیں, علی احسان صاحب, ہمارے موجودہ چیئرمین نارتھ زون اسد شفیع صاحب بھی بیٹھے ہیں. یہ اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ یہ 500 سے 700 ارب کا جو ہم پہ الزام لگایا گیا ہے یا ان کی اپنی مفروضہ ہے وہ غلط ہے. اینڈ جو 300 ارب کی ریکوری کرنی ہے, 15 لاکھ بیل کا اگر میٹر ہے تو یہ نمبر میں نے آپ کے سامنے کر دیا. باقی ساری ٹریڈ ڈاکیومنٹڈ ہے, ہر چیز کی جنر سے انوائس لی جاتی ہے اور اسے ڈکلیئر کیا جاتا ہے, ان پٹ آؤٹ پٹ میں, ریٹرنوں میں, ہر چیز صاف شفاف طریقے سے چلائی جاتی ہے. تو یہ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے. نہیں آپ نے کافی کچھ بول دیا ہے, ہر چیز کور کر دی ہے. میں اگین کسی کو ری ایمفسائز کر سکتا ہوں جو چیئرمین کامران نے بات کی ہے کہ یہ وہ انڈسٹری ہے جو اس ملک کو 7% ایکسپورٹ دیتی ہے, یہ وہ انڈسٹری ہے جو 20 ملین لوگوں کو روزگار دیتی ہے, یہ وہ انڈسٹری ہے جو 100% ٹیکس کمپلائنٹ ہے, یہ وہ انڈسٹری ہے جس کے اندر سے 60% اس ملک کی ایکسپورٹ جنریٹ ہوتی ہے. تو اگر ہم ہم ایز این انڈسٹری, ہم ایز انٹرپرینورز, ہم ایز بزنس مین بڑی محنت کرتے ہیں, بڑی مشکل سے اپنے اینڈس کو میٹ کرتے ہیں. تو آئی تھنک کہ ایف بی آر کا بھی فرض ہے وہ بھی محنت کرے, وہ اپنا جو وقت ہے وہ کمپلائنٹس لوگوں کو اور نچوڑنے میں نہ خرچ کرے, بجائے اس کے ان کو فوکس کرنا چاہیے کہ وہ اپنا ٹیکس نیٹ کو بڑھائے. تو اگر ہماری گورنمنٹ کا فوکس ہوگا ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کا تو آئی تھنک ہمارے اوپر سے بھی برڈن کم ہوگا اور اس ملک کا بھی بھلا ہوگا. بٹ آج کے دن جو کمپلائنس ہے یا جو ہراسمنٹ ہے وہ ساری کمپلائنٹ سیکٹر کے لیے ہے. میں اس میں ایک اور چیز آپ کو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے سال جو ایکچوئل ایکسپورٹ ہوئی تھی 11 مہینے کی, جولائی ٹو مئی, وہ تھی $29.5 بلین. اس سال کی جو 11 مہینے کی ایکچوئل ایکسپورٹ آئی ہے, یہ میرا ڈیٹا نہیں ہے, یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا ڈیٹا ہے, وہ 27.9 بلین ہے. یعنی کہ $1.5 بلین یا $1.6 بلین سے آپ کی ایکسپورٹ گر گئی. پچھلے سال 11 مہینے کی جو امپورٹ تھی وہ $59.1 بلین تھی, جو کہ اس سال 11 مہینے کی $62.6 بلین پہ آ گئی, وہ کہ تقریباً $3.5 بلین سے بڑھ گئی. تو یعنی کہ $1.6 بلین سے 11 مہینے کا ایکسپورٹ گرا اور $3.5 بلین سے 11 مہینے کا امپورٹ بڑھ گیا. نتیجہ اس کا یہ ہوا ہے کہ پچھلے سال 11 مہینے کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا $29.5 بلین,
وہ اس سال 11 مہینے میں $34.75 بلین پہ چلا گیا. اب اس کے برعکس پچھلے سال 11 مہینے کی جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ تھی وہ $16.3 بلین تھی, اور اس سال 11 مہینے کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ $16.7 بلین ہے. یعنی کہ ہم سے جو توقعات تھی اتنے مشکل ماحول میں, اور ایک مشرق وسطیٰ کی جنگ جس کا ہم سے کوئی لینا دینا بھی نہیں تھا, لیکن اس کے اثرات بھگتنے کے باوجود 360 بلین ٹریڈ بڑی ہے. ہم نے 360 بلین زیادہ سرکار کو لا کے دیے ہیں فورن کسٹمر سے اتنے مشکل ماحول میں. جب آرڈر سسپینڈ ہوئے, تیل کی قیمتیں $110-115 تک چلی گئیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کیمرہ انالیٹکس پہ. ہم 8 مہینے سے ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں ایف بی آر کے دیگر ممبران سے, ممبر آپریشن سے, ممبر ان لینڈ ریونیو سے, اینڈ اب وہ مذاکرات کچھ مثبت سائڈ پہ بھی جا رہے تھے. لیکن اس طرح کے مفروضے دے کے خدا کا واسطہ ہماری عزت نفس کو مجروح نہ کریں. میرے ساتھ بلکہ اب سابقہ چیئرمین نارتھ زون اینڈ سینٹر بھی ہیں رحیم ناصر صاحب. تو یہ ہم سب سپننگ کے کاروبار میں ہیں, اور یقین کریں جتنی مشکلات کا سامنا ہم کرتے ہیں, کبھی بجلی کا مسئلہ, کبھی گیس کا مسئلہ, کبھی کوئی جی ایس ٹی کا مسئلہ, کبھی ایف بی آر کا مسئلہ, کبھی کوئی فلانی ایجنسی آ جاتی ہے. اب ایک نیا مسئلہ پنجاب انفراسٹرکچر سیس کا ہے, وہ خیر اب یہ پریس کانفرنس اس ٹاپک پہ تو نہیں ہولڈ کی, لیکن مطلب جتنے مسائل کا سامنا ہم کرتے ہیں تو ہمیں کتنے نفلوں کا ثواب ہے. پھر بھی ہماری ہمت ہے کہ ہم لگے ہوئے ہیں اس ملک کی خاطر, کیونکہ ہمارا جینا مرنا اس ملک میں. ہم ان کارخانوں کو اٹھا کے کوئی دبئی, شارجہ یا ٹورانٹو تو نہیں لے کے جا سکتے نا. لے کے جا سکتے ہو تو شاید لے کے جا چکے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا صرف آپ سے کہنا ہے, سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے, آپ ہماری آواز بنیں, سچ کا ساتھ دیں, اینڈ جو آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں یو آر مور دین ویلکم کہ آپ ضرور پوچھیں. جی اور کیلکولیشن بھی آپ کے سامنے میں نے بالکل صاف شفاف طریقے سے رکھ دی. آپ کے جو تمام باتیں ہیں ایسا کہتا ہے کہ انہوں نے ڈس انفارمیشن یا مس انفارمیشن پہ تمام باتیں کی. اب سمجھتے ہیں کہ اتنے اہم موضوع پر, اتنے ذمہ دار ہوتے پر کسی ایسے شخص کو ہونا چاہیے جو ایک سب سے بڑے سیکٹر پر اس قسم کے الزامات آئے. سر یہ تو میں آپ کے سوال کا کیا جواب دوں. میں نے نمبر آپ کے سامنے چاک بورڈ پہ, بلیک بورڈ پہ ایک اسکول کے پروفیسر کی طرح لکھ کے ساری کیلکولیشن کہ یہ 16.8 بلین سے 23.3 بلین کا معاملہ ہے, نہ اس سے کم کا ہے نہ اس سے زیادہ کا ہے. اور یہ میں نے آپ کو سیزن کے لوئسٹ ریٹ پہ, ہائیسٹ ریٹ پہ. اس کو ہلکے میں تو نہیں دیا جا سکتا. سر میرے لیے نا سب سے ضروری میرے میڈیا کے دوست, بھائی اور بہن ہیں جو ایپٹما کی آواز بنے اور اس غلط مفروضے کو جو اسلام آباد میں چلایا جا رہا ہے کریکٹ کریں کہ یہ مفروضہ غلط ہے, یہ جس لیول کا تخمینہ لگایا گیا وہ غلط ہے. آپ ہماری آواز بنیں, ہم ان کے ساتھ ٹاکس میں ہیں, اور ہماری مثبت ٹاکس چل رہی تھی ایف بی آر کے ساتھ, اور میں نے آغاز ہی اس چیز سے کی کہ ہم اس کے خلاف نہیں ہیں, ہونا چاہیے. ہمارے کام کے لیے بھی اچھا ہے کہ چند ٹیکس چوروں کی وجہ سے سارا سیکٹر سفر کرتا ہے, اور ان کو کسی قسم کی ایمنیسٹی استثناء ایپٹما کے پلیٹ فارم سے نہیں ملے گی. یہ بات جنرل ایسوسیشن پہ بھی واضح کر دی گئی ہے, ہمارے پلیٹ فارم پہ بھی واضح کر دی گئی ہے. لیکن آپ خدارہ اپنی پالیسیز کو ٹھیک کریں, ٹیکس نیٹ بڑھائیں, کمپلائنٹ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں, نان فائلر نان کمپلائنٹ لوگوں کی سزا ہمیں نہ دیں. میں آپ کو ایک اور وقوع بتاتا ہوں. ایس آئی ایف سی کی میٹنگ میں جب سوال پوچھا گیا لنگڑیال صاحب سے 18% جی ایس ٹی کے بارے میں, اور یہ بات ریکارڈ پہ ہے, انہوں نے کہا کہ جتنی تمام ڈسکوز ہیں پاکستان کی کے الیکٹرک کو چھوڑ کے ان کے پاس 3.5 لاکھ انہوں نے کنیکشن دیے ہوئے ہیں, انڈسٹریل کنیکشن, ویدر انڈیپینڈنٹ انڈسٹریل فیڈر ہے, B3 ہے, B4 ہے, اور اس میں سے صرف 30,000 کنیکشن ایف بی آر کے نیٹ پہ ہیں. ٹھیک ہے جی, جس میں ہمارے یہ ساری ممبر ملے ہیں الحمدللہ. تو کہنے کا پرپز یہ ہے 3.5 لاکھ اور 30,000 کا جو گیپ ہے وہ اس کو فل کرنا میری ذمہ داری تو نہیں ہے. یہ ایس آئی ایف سی کی کسی پرٹیکولر منٹس آف میٹنگ میں بھی ہے, ضرورت پڑے گی تو آپ وہاں سے نکلوا بھی سکتے ہیں. انہوں نے خود یہ کہا
के इलेक्ट्रिक को डाल लें तो कोई 80,000 कनेक्शन के इलेक्ट्रिक के हैं, तो ये नंबर कोई तकरीबन 4.5 लाख 4,30,000 से 4.5 लाख पे चला जाता है। तो ये डिस्को से सारा डाटा निकाल के उन्हें अपने टैक्स नेट में लाना एफबीआर का काम है, हमारा नहीं है। चेयरमैन एफबीआर साहब का SIFC की प्लेटफॉर्म पे स्टेटमेंट थी कि अगर ये 30,000 कनेक्शन जो उनके पास एफबीआर के नेट में ये 60,000 हो जाए तो 5 सालों के अंदर अंदर 18% GST 11% पे आ सकता है। ठीक है जी। अब अगर आप सिर्फ अपने नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल टैक्स पेयर को डबल कर लेंगे तो ये आप पे, मुझ पे, सैलरीड क्लास पे, आम कंज्यूमर पे 18% GST 11 पे आ सकता है। आप सोचें कितना बड़ा रिलीफ होगा। लेकिन ना ये आपका काम है ना ये मेरा काम है, ये जिस महकमे का काम है उसको करना चाहिए। और किसी का कोई सवाल? वो काम खुद करना नहीं चाहते और वो वज़ीर आज़म को ये भी चोर है, ये भी चोर है, ये भी चोर है, मैं हाजी हूं। मगर जितनी भी आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी है अनफॉर्चुनेटली वो कार्य बड़ी बड़ों को समझ नहीं चुकी। आज से नहीं है, ये पिछले 10 साल है, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गया। नहीं देखो बात अभी भी बहुत एक है कि निट इवल इन द पार्ट बुराई को दबा दें। जब ये चीजें शुरू हुई थी टैक्स इवेजन और ये उस वक्त काम कर लेकिन रास्ते भी वही दिखाते हैं। Unfortunately, your black economy is the same size, if not bigger, than your domestic documentation. नहीं सर, ब्लैक इकोनॉमी जो है 2.25 गुना बिल्कुल 2.25 गुना बढ़ी है। दूसरी बात ये है कि इनको सब पता होता है कौन क्या कर रहा है। उन्होंने बंद करने दे तो फिर इन्हां दे लेविश लाइफस्टाइल खत्म होते हैं ना। अभी मेरे साबका चेयरमैन एफबीआर रहीम नासिर साहब ने मुझे चेयरमैन एप्टमा ने बावर कराया कि 350 अरब के रिफंड्स इंडस्ट्री के फंसे हुए हैं एफबीआर के पास। तो हम जीएसटी भी जमा कराएं, हमें हमारे रिफंड्स भी ना मिले और फिर हम पे ये इल्जाम भी लगाया जाए। मैं समझता हूँ ये जिस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं एफबीआर के चेयरमैन, उस इंडस्ट्री से ये जब कॉटन हम खरीदते हैं तो ये सेल टैक्स वसूल कर लेते हैं। उसके तकरीबन 3 महीने के बाद वो सोचते हैं कि हमने ये वापस करने हैं कि नहीं। तो उसके बाद एक लिस्ट निकलती है जिसमें वो नाम आते हैं। तो उनकी स्वाबदीद के बाद 3 महीने के बाद वो सोचते हैं कि हमने ये देने हैं, पैसे ही आएंगे, और उसके 2 महीने बाद वो पैसे नहीं। तो तकरीबन 5 महीने सेल टैक्स देने के बाद, कॉटन के का सेल टैक्स देने के बाद हमें रिफंड मिलता है। ये इंडस्ट्री का हाल है। और ये इस तक एफबीआर ने तकरीबन 350 से 400 बिलियन रुपए इंडस्ट्री के वापस करने हैं। ये वो 350-400 बिलियन है जिस पे वो अग्री हुए हैं। अभी उन्होंने वो जो 3 महीने का एक गैप होता है जिसमें वो वर्किंग कर रहे होते हैं, वो इसके अलावा। तो फिर आप जब मुलाकात हो तो उनसे पूछेगा जरूर कि सेल टैक्स की रोज शाम को रिफंड्स की क्या मैं साथ होता हूं। हालात है। ये जवाब साहब को आता है फोन।